اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے پہلے باب کا خطبہ نمبر 112 اور اس کا دوسرا حصہ۔ مولا فرماتے ہیں اور رنج و تعاب کی صورت یہ ہے کہ انسان مال جمع کرتا ہے لیکن اس میں سے کھانا اسے نصیب نہیں ہوتا، گھر بناتا ہے مگر اس میں رہنے نہیں پاتا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح چل دیتا ہے کہ نہ مال ساتھ اٹھا کر لے جا سکتا ہے اور نہ گھر ہی ادھر منتقل کر سکتا ہے۔ اور اس کے تغیر کی حالت یہ ہے کہ تم ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہو کہ جس کی حالت قابل رحم ہوتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس پر رشک کھایا جائے، اور قابل رشک آدمی کو دیکھتے ہو کہ چند ہی دنوں میں اس کی حالت پر ترس آنے لگتا ہے۔ اس کی یہی وجہ تو ہے کہ اس سے نعمت جاتی رہی اور اس پر فقر و افلاس ٹوٹ پڑا، اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ انسان اپنی امیدوں کی انتہا تک پہنچنے والا ہی ہوتا ہے کہ موت پہنچ کر امیدوں کے سارے بندھن توڑ دیتی ہے۔ اس طرح یہ امیدیں بر آتی ہیں اور نا امیدیں باندھنے والا ہی باقی چھوڑا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اس دنیا کی مسرت کی فریب کاریاں اور اس کی سرابی کی تشنہ کامیاں کتنی زیادہ ہیں، اور اس کے سایہ میں دھوپ کی شرکت کتنی زیادہ ہے۔ نہ آنے والی موت کو پلٹایا جا سکتا ہے اور نہ جانے والا پلٹ کر آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ! زندہ مردوں سے انہی میں مل جانے کی وجہ سے کتنا قریب ہے، اور مردہ زندوں سے تمام تعلقات کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے کس قدر دور ہے۔ بے شک کوئی بدی سے بدتر شے نہیں سوا اس کے عذاب کے، اور کوئی اچھائی سے اچھی چیز نہیں سوا اس کے ثواب کے۔ دنیا کی ہر چیز کا سننا اس کے دیکھنے سے عظیم تر ہے، مگر آخرت کی ہر شے کا دیکھنا سننے سے کہیں بڑا چڑھا ہوا ہے۔ تم اسی سننے سے اس کی اصلی حالت کا جو مشاہدہ میں آئے گی اندازہ اور خبر ہی سن کر اس غیب کی تصدیق کر لو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی کمی اور آخرت کا اضافہ عقبہ کی کمی اور دنیا کے اضافے سے کہیں بہتر ہے۔ بہت سے گھاٹا اٹھانے والے فائدہ میں رہتے ہیں اور بہت سے سمیٹ لینے والے نقصان میں رہتے ہیں، اور جن چیزوں کا خدا نے تم کو حکم دیا ہے اور تمہارے لیے جائز رکھی ہے ان کا دامن ان چیزوں سے کہیں وسیع ہے جن سے روکا ہے۔ حرام کی ہوئی چیزوں سے حلال چیزیں کہیں زیادہ ہیں، لہذا زیادہ چیزوں کی وجہ سے کم چیزوں کو چھوڑ دو اور تنگنائے حرام سے نکل کر حلال کی وسعتوں میں آ جاؤ۔ اس نے تمہارے رزق کا ذمہ لیا ہے اور تمہیں اعمال بجا لانے کا حکم دیا ہے، لہذا جس چیز کا ذمہ لیا جا چکا ہے اس کی تلاش و طلب اعمال و فرائض کے بجا لانے سے تمہاری نظروں میں مقدم نہ ہونا چاہیے، مگر خدا کی قسم تمہارا طرز عمل ایسا ہے کہ دیکھنے والے کو شبہ ہونے لگے اور ایسا معلوم ہو کہ رزق کا حاصل کرنا تو تم پر فرض ہے جو واقعی تمہارا فریضہ ہے، یعنی واجبات کا بجا لانا وہ تم سے ساقط ہے۔ عمل کی طرف بڑھو اور موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو، اس لیے کہ عمر کے پلٹانے کی آس نہیں لگائی جا سکتی جبکہ رزق کے پلٹنے کی امید ہو سکتی ہے۔ جو رزق ہاتھ نہیں لگا کل اس کی زیادتی کی توقع ہو سکتی ہے، اور جو امید نہیں کہ عمر کا گزرا ہوا کل آج پلٹ آئے۔ امید تو آنے والے کی ہو سکتی ہے اور جو گزر جائے اس سے تو مایوسی ہی ہے۔ اللہ سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب موت آئے تو تم کو بہر صورت مسلمان ہونا چاہیے۔